بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجازی وائس چینل کے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو خلوص بھرا سلام۔ مرو سلجوقیوں کی سلطنت سے تقریباً 40 میل دور جنگل میں وسم نام کا ایک قلعہ تھا۔ اس قلعے میں ڈاکو اور باطنی فرقے کے لوگ رہتے تھے جو قافلوں کو لوٹتے تھے۔ سلجوقیوں نے اس قلعے پر فوج کشی کی اور قلعے میں موجود تمام ڈاکوؤں اور فرقہ باطنیہ کے لوگوں کو قتل کر دیا۔ سلجوقیوں کی فوج میں شمشیر ابلک نام کا ایک عہدیدار تھا۔ اس کا دادا ان سلجوقیوں میں سے تھا جنہوں نے سلطنت سلجوقیہ کی بنیاد رکھی تھی جس وقت وسم کو فتح ہوا۔ شمشیر ابلک کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ وہ اپنے دستے کے ساتھ قلعے کے ایک برج میں داخل ہوا تو اسے سیڑھیوں کے نیچے ایک شخص ملا جو لڑائی کے دوران بچ کر چھپ گیا تھا۔ اس کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے پڑے تھے جس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ لڑائی میں شامل تھا اور قلعہ فتح ہونے کے بعد چھپ کر فرار کی تلاش میں تھا۔ یہ آدمی شمشیر ابلک کی ہی عمر کا تھا اور بڑا صحت مند تھا۔ اس کا چہرہ بہت کرخت تھا اور یوں لگتا تھا جیسے وہ جلاد ہو۔ تم بے گناہ نہیں ہو سکتے، شمشیر ابلک نے اسے کہا۔ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم ڈاکو اور رہزن ہو اور نہ جانے کتنے لوگوں کو اب تک قتل کر چکے ہوگے۔ تمہارے خون آلود کپڑے بتا رہے ہیں کہ تم ہمارے خلاف لڑے ہو۔ ہاں میں ڈاکو ہوں، اس نے کہا، اور میں حسن بن صبا کا پیروکار بھی ہوں۔ میں لڑا بھی ہوں اور تمہارے 3 آدمی قتل کیے ہیں۔ انتقام لے لو، میں قتل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ میں جانتا تھا کہ میرا انجام یہی ہوگا، لیکن ایک بات سن لو، مجھے قتل کرو گے تو اپنا نقصان کرو گے، اور اگر زندہ رہنے دو گے تو تمہیں اتنا خزانہ ملے گا کہ ایک قلعہ خرید سکو گے۔ زندہ رہنے کی اب کوئی ترکیب کامیاب نہیں ہوگی باطنی۔ شمشیر ابلک نے کہا، تم جس خزانے کی بات کر رہے ہو وہ ہمیں مل گیا ہے۔ اس تہ خانے کی نشاندہی ہو چکی ہے جس میں اس قلعے کا خزانہ رکھا ہوا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میں تمہارے ہاتھوں قتل ہوں گا، لیکن ایک بات سن لو، میں اس خزانے کی بات نہیں کر رہا جو یہاں تہ خانے میں پڑا ہے۔ وہ خزانہ جو میں بتا رہا ہوں یہاں سے دور پڑا ہے اور میرے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ تم لے لو۔ کیا تم ان سپاہیوں سے ذرا الگ ہو کر میری بات سننا پسند کرو گے؟ معلوم ہوتا ہے اس شخص کی زبان میں کوئی خاص تاثر تھا۔ اس سلجوقی عہدیدار کی شخصیت کمزور تھی کہ اس نے اس سبائی فرقے کے ڈاکو کا اثر قبول کر لیا اور اس کی بات سننے پر رضامند ہو گیا۔ ڈاکو نے کہا، میں شام کا رہنے والا ہوں، میرا نام ابو جندل ہے۔ میں اپنے ساتھ ایک ذمہ داری لیے پھرتا ہوں۔ وہ میری 2 یتیم بھتیجیاں ہیں، دونوں نوجوان ہیں اور بہت ہی خوبصورت۔ مجھے میرے ساتھیوں نے مشورے دیے تھے اور اب بھی کہتے رہتے ہیں کہ میں ان دونوں کو اپنی امام حسن بن صبا کو پیش کر دوں تو وہ مجھے اپنے یہاں بڑا اونچا رتبہ دے دے گا۔ میرے سلجوقی دوست میں نے دوسروں کی بیٹیاں اغوا کر کے حسن بن صبا کو بھیجی ہیں، لیکن جب اپنی ان بھتیجیوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا مرا ہوا بھائی یاد آ جاتا ہے۔ میں انہیں چھپا چھپا کر رکھتا ہوں۔ میں خوبصورت لڑکیوں کے لالچ میں نہیں آؤں گا، یہ میں جانتا ہوں، ابو جندل نے کہا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ ان لڑکیوں کو بے سہارا چھوڑ کر جاؤں۔ وہ خزانہ تم خود کیوں نہیں لے لیتے؟ شمشیر ابلک نے کہا۔ پہلے میری پوری بات سن لو پھر انکار اقرار کرنا۔ یہ میری زندگی کی آخری رات ہے۔ ابو جندل نے جواب دیا، صبح تک میں قتل ہو چکا ہوں گا۔ اگر تم مجھے قتل ہونے سے بچا لو گے تو بھی میں اکیلا اس خزانے تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ میرے تمام ساتھی مارے جا چکے ہیں، مجھے کم از کم 4 آدمیوں کی ضرورت ہے۔ وہ خزانہ یہاں قلعے کے کہیں قریب نہیں۔ تم میرا ساتھ دو گے اور 4-5 سپاہی رازداری کے ساتھ لے آؤ گے تو ہم اس خزانے تک پہنچ کر وہاں سے نکال لیں گے۔ پہلے میرے گھر چلو اور میری بھتیجیوں کو دیکھ لو۔ میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ مجھے باطنی اور ڈاکو سمجھ کر قتل کر دو۔ قتل سے پہلے میں تمہیں اس جگہ کا راستہ اور نقشہ اچھی طرح سمجھا دوں گا، لیکن تم میرے بغیر وہاں تک پہنچ نہیں سکو گے۔
وہ خزانہ آیا کہاں سے؟ شمشیر ابلک نے پوچھا۔ اور وہ اس جگہ کیوں رکھا ہے جہاں تم بتا رہے ہو؟ آج میں ہر بات سچی اور کھری کر رہا ہوں، ابو جندل نے کہا۔ میں پیشہ ور ڈاکو اور رہزن ہوں، یہ میرا آبائی پیشہ ہے۔ اس علاقے میں حسن بن صبا کا عقیدہ پھیل گیا اور اس کے اپنے ڈاکو قافلوں کو لوٹنے لگے تو میں مجبور ہے کر اس کے گروہ میں شامل ہو گیا۔ اب ہم لوگ الگ تھلگ قافلوں کو نہیں لوٹ سکتے تھے، ہمیں حسن بن صبا کی پشت پناہی اور مدد حاصل تھی۔ میں نے حسن بن صبا کے پاس جا کر اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اس کا مرید ہو گیا، لیکن آج تک مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں کہ ہم جتنا مال لوٹتے ہیں سارے کا سارا قلعہ الموت بھیج دیں، لوٹ مار ہم کریں اور خطرے میں ہم اپنے آپ کو ڈالیں اور مال سارا دوسرے لے جائیں، تو کیوں نہ ہم حسن بن صبا کو دھوکہ دیں اور آدھے سے زیادہ مال خود رکھا کریں۔ میں نے اپنے ان پرانے ساتھیوں کے ساتھ یہ بات کی تو انہیں میری بات اچھی لگی، ہم نے یوں کرنا شروع کر دیا کہ کسی قافلے کو لوٹتے تھے تو لوٹ مار کے دوران میرے گروہ کے 2-3 آدمی سونا چاندی اور نقدی اپنے پاس چھپا کر وہاں سے کھسک جاتے اور بہت دور نکل جاتے تھے، یہ مال وہ کہیں زمین میں دبا دیتے تھے۔ کچھ دنوں میں اپنے کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر وہاں جاتا اور مال نکال کر اس جگہ پر پہنچا دیتا تھا جو میں نے تمہیں بتانی ہے۔ یہ تو مان لیا، شمشیر ابلک نے کہا، لیکن میں تم پر اعتبار کس طرح کروں؟ وہ خزانہ ایسا ہے جس سے ہماری 3 نسلیں عیش کرتی رہیں تو بھی ختم نہ ہوگا۔ شمشیر ابلک کو چپ سی لگ گئی اور اس کے چہرے کے تاثرات سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ قائل ہو گیا ہے اور گہری سوچ میں چلا گیا ہے۔ ابو جندل نے کہا، میرے سلجوقی دوست، یہ سارا خزانہ اگر یہاں سے مرو چلا بھی گیا تو تمہیں کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں، یہ سلطان کی ملکیت ہوگا۔ میرے گھر چلو، تم دیکھو گے کہ میری 2 بتیں جوہے کے سوا وہاں کوئی بھی نہیں۔ شمشیر ابلک ابو جندل کو وہیں بیٹھا چھوڑ کر باہر نکلا اور اس نے اپنے 4 سپاہیوں کے ساتھ یہ ساری بات کی جو اس کے ساتھ ابو جندل نے کی تھی۔ وہ خود ذمہ دار عہدے دار تھا لیکن قائل ہو گیا تھا، یہ تو سپاہی تھے، انہوں نے دیکھا کہ ان کا عہدہ دار خزانہ اور 2 لڑکیوں کے چکر میں آ گیا تو اس کا ساتھ دینا ہی بہتر ہے۔ کیا آپ نے یقین کر لیا ہے کہ یہ شخص ہمیں دھوکہ نہیں دے گا؟ ایک سپاہی نے پوچھا۔ یہ اکیلا ہے اور ہم 5 ہیں، شمشیر ابلک نے کہا، اور ہم نے اسے نہتہ کر دیا ہے، میرا ساتھ دو اور اس بات کو راز میں رکھنا۔ شمشیر ابلک برج میں گیا اور ابو جندل کو ساتھ لے کر اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ ابو جندل انہیں اندھیرے راستے سے اپنے گھر لے گیا۔ شمشیر ابلک ابو جندل کے ساتھ ایک کمرے میں چلا گیا، کمرے میں فانوس جل رہا تھا۔ ابو جندل نے دونوں لڑکیوں کو بلایا۔ شمشیر ابلک نے لڑکیوں کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، وہ تو بالکل جوان اور بہت ہی خوبصورت لڑکیاں تھیں۔ اب بتاؤ ابو جندل، شمشیر ابلک نے پوچھا، وہ جگہ کہاں ہے؟ ابو جندل نے اسے بتانا شروع کر دیا کہ وہ جگہ کتنی دور ہے اور وہاں تک ہم کس طرح پہنچیں گے اور وہ علاقہ کیسا ہے۔ یہ دونوں لڑکیاں ہمارے ساتھ ہوں گی، ابو جندل نے کہا۔ دوسرے دن شمشیر ابلک نے گھوڑے کا رخ ایک طرف کیا اور آہستہ آہستہ گھوڑے کو چلاتا کچھ آگے ایک پہاڑ کی اوٹ میں ہو گیا۔ وہاں اس نے گھوڑے کو ہلکی سی اڑ لگائی اور گھوڑا دوڑا دیا۔ اس کے چاروں سپاہی ایک ایک کر کے مختلف سمتوں سے نکلے اور اسی طرح دور جا کر گھوڑے دوڑائے اور اس جگہ پہنچ گئے جہاں ابو جندل پہلے موجود تھا۔ اس کی دونوں بھتیجیاں اس کے ساتھ تھیں اور اس کے ساتھ 2 کی بجائے 3 فالتو گھوڑے تھے۔ وہ جوں ہی اکٹھے ہوئے اپنی منزل کو چل پڑے۔ انہوں نے گھوڑوں کی رفتار خاصی تیز رکھی، وہ اس کوشش میں تھے کہ صبح ہونے تک اتنی دور نکل جائیں۔ صبح طلوع ہوئی تو دنیا ہی بدلی ہوئی تھی، ہرا بھرا جنگل اور سرسبز پہاڑیاں دور پیچھے رہ گئی تھیں اور وہ ایسے علاقے میں داخل ہو گئے تھے جہاں دیواروں کی طرح چھوٹی بڑی پہاڑیاں اور چٹانیں کھڑی تھیں، ان کی شکلیں بھی عجیب و غریب تھیں۔ ابو جندل اس علاقے سے واقف تھا اور اس میں سے گزرنے کا راستہ بھی جانتا تھا۔ شمشیر ابلک اور اس کے سپاہیوں کے لیے یہ علاقہ
اور اس کے خدوخال ڈرونی سے تھے، کہیں کہیں ایک آدھ درخت کھڑا نظر آتا تھا، ورنہ وہاں گھاس کی پتی بھی نظر نہیں آتی تھی۔ یہ تو جنات اور بدروحوں کا دیس معلوم ہوتا ہے۔ شمشیر ابلک نے ابو جندل سے کہا، میں نے ایسا بھدا اور ڈراؤنا علاقہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہاں شمشیر، ابو جندل نے کہا، اب ہمیں کچھ دیر آرام کر لینا چاہیے۔ ابو جندل نے کہا، وہاں دو درخت بھی تھے جن کی صرف شاخیں تھیں، پتا ایک بھی نہیں تھا۔ انہوں نے گھوڑے ان دو درختوں کے ساتھ باندھ دیے اور الگ ہو کر بیٹھ گئے۔ رات بھر کے جاگے ہوئے مسافر زمین پر لیٹ گئے اور کچھ ہی دیر بعد گہری نیند سو گئے۔ اچانک ایک گھوڑا بڑی زور سے ہنانایا اور فوراً بعد تمام گھوڑے اس طرح ہنانانے لگے جیسے کوئی بہت بڑا خطرہ آن پڑا ہو۔ ان کے سوار جاگ اٹھے اور دیکھا کہ گھوڑے رسیاں چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ سب دوڑ کر گئے اور دیکھا 10-12 قدم دور ایک سیاہ کالا ناگ آہستہ آہستہ رینگتا جا رہا تھا۔ ابو جندل نے ایک کمان اٹھائی اور اس میں تیر ڈالا، سانپ پر تیر چلایا لیکن تیر اس کے قریب لگا۔ سانپ کو بھاگ جانا چاہیے تھا لیکن وہ رک گیا اور اس نے پھن پھیلا دیا اور پھنکارنے لگا، اس سے اس کے غصے کا اظہار ہوتا تھا۔ ایک سپاہی نے ابو جندل کے ہاتھ سے کمان لے لی اور اس میں تیر ڈال کر چلایا تو سانپ کے پھن کے پار ہو گیا۔ سانپ کچھ دیر لوٹ پوٹ ہوتا رہا اور پھر بے حس و حرکت ہو گیا۔ یکدم آسمان پر گہرے بادل منڈلانے لگے۔ جس بے آب و گیا پہاڑی کے دامن میں انہوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، اس کے پیچھے سے سیاہ کالی گھٹا اٹھتی آ رہی تھی۔ ادھر سانپ مارا، ادھر بڑی زور کی گرج سنائی دی اور پھر بجلی، اور اس کے ساتھ ہی اس کی ایسی کڑک سنائی دی جیسے چٹانیں ٹوٹ پڑی ہوں۔ سب کے دل دہل گئے۔ گھوڑے جو سکون میں آ گئے تھے پھر بدکنے لگے۔ بجلی زور زور سے چمکتی اور کڑکتی تھی، یوں معلوم ہوتا تھا کہ بجلیوں کو اس کالے ناگ کی موت پر غصہ آ گیا ہو۔ آسمان بڑی تیزی سے تاریک ہونے لگا اور گھٹا دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کے خوبصورت بادلوں کے ٹکڑوں کو نگلتی آگے ہی آگے بڑھتی گئی، اور جب بارش شروع ہوئی تو لگتا تھا گھٹا کا سینہ پھٹ گیا ہو۔ یہ سانپ کسی کی بدرو معلوم ہوتی ہے۔ ایک سپاہی نے کہا، اسے تیر لگا ہی تھا کہ ہم پر یہ طوفان ٹوٹ پڑا۔ سی وہم میں نہ پڑو میرے دوستو، ابو جندل نے کہا، میں اس علاقے میں سے اتنی بار گزرا ہوں کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا، اور یوں لگتا ہے جیسے یہ میری زندگی کا راستہ ہے۔ ڈرو نہیں۔ ابو جندل کا گھوڑا پہاڑی چڑھنے لگا لیکن سیدھا اوپر جانے کی بجائے پہلو کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ یہ قافلہ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ بارش تھم گئی تھی اور ابو جندل نے گھوڑا روک لیا۔ وہاں اوپر اتنی لمبی اور چوڑی جگہ تھی کہ سبھی گھوڑے پہلو با پہلو کھڑے ہو گئے۔ نیچے دیکھا تو بڑا ہی خوبصورت منظر نظر آیا۔ ہرا بھرا جنگل تھا، درختوں کی چوٹیاں نظر آ رہی تھیں اور اودے اودے بادل منڈلا رہے تھے۔ مغرب کی طرف سورج کچھ نیچے چلا گیا تھا اور اس کی کرنیں درختوں پر پڑتی تھیں تو بارش کے قطرے چمکتے تھے۔ کسی آبادی کا دھور دھور تک نام و نشان نہ تھا۔ اس خوبصورت منظر کے دائیں بائیں ذرا اونچی پہاڑیاں تھیں لیکن بہت ہی دھور دھور ان پر بھی سبزہ اور درخت تھے۔ سبحان اللہ، شمشیر ابلک نے بے ساختہ کہا۔ یہ تو جنت کا ایک حصہ معلوم ہوتا ہے، ابو جندل نے کہا۔ یہاں سے دیکھنے سے تو یہ جنت کا ٹکڑا ہی لگتا ہے اور یہ کوسوں دور تک پھیلا ہوا ہے، لیکن اس میں وہ شیر پایا جاتا ہے جس پر لمبی لمبی دھاریاں ہوتی ہیں۔ اس میں بھیڑیے بھی ہوتے ہیں جو 8-10 کے گروہ میں حملہ کرتے ہیں۔ یہاں اپنی برچھیاں اور تلواریں تیار رکھنا۔ اس خطے کے اندر کوئی آبادی نہیں تھی۔ وہ اس خوبصورت خطے میں داخل ہو گئے، ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ سورج غروب ہونے کے لیے اوپر تک پہنچنے ہی والا تھا اور ان لوگوں نے دن بھر کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ ابو جندل نے کہا، اب دن اور رات کا کھانا ایک ہی بار کھائیں گے، اور ایک جگہ مجھے معلوم ہے جہاں ہم رات آرام بھی کریں گے۔ وہ چلتے چلے گئے۔ جنگل کچھ گھنا ہوتا جا رہا تھا اور اب جو زمین آ گئی تھی اس میں اونچے نیچے ٹیلے تھے اور گھاٹیاں بھی تھیں۔ ایک جگہ بائیں طرف ایک دیوار کی طرح اونچا پہاڑ تھا، اس میں ایک غار صاف نظر آ رہا تھا جس کے آگے مٹی کا ڈھیر بن گیا تھا۔
اس کے سامنے پانی جمع تھا جو زیادہ لمبائی چوڑائی میں نہیں تھا۔ وہ غار دیکھتے ہو؟ ابو جندل نے آگے آگے جاتے پیچھے موڑ کر اپنے ساتھیوں سے کہا، وہاں شیر رہتے ہیں، ہو سکتا ہے اس وقت شیر اندر موجود ہو، وہ ایک بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ بھی۔ کیا شیر اتنے آدمیوں پر حملہ کرے گا؟ شمشیر ابلک نے پوچھا۔ اگر بھوکا ہوا تو؟ ابو جندل نے کہا۔ یہ سب اس ترتیب میں جا رہے تھے کہ ابو جندل سب سے آگے تھا، اس کے پیچھے دونوں لڑکیوں کے گھوڑے تھے، پھر شمشیر ابلک کا گھوڑا تھا اور اس کے پیچھے سپاہی تھے۔ 3 گھوڑوں کی زینوں کے ساتھ 3 فالتو گھوڑوں کی رسیاں بندھی ہوئی تھیں اور وہ پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ ابو جندل ابھی انہیں بتا ہی رہا تھا کہ شیر بھوکا نہ ہوا تو وہ حملہ نہیں کرتا کہ پیچھے سے زبردست آوازیں سنائی دیں، جن میں ایک یہ تھی کہ ایک گھوڑا بہت ہی بری طرح ہنانایا اور اس کے ساتھ ہی غراہٹ سنائی دی تھی۔ سب نے پیچھے موڑ کر دیکھا تو بڑا ہی خوفناک منظر نظر آیا۔ ایک دھاری دار شیر نے آخری خالی گھوڑے پر حملہ کر دیا تھا، اور شیر کی پوزیشن یہ تھی کہ اس نے اوپر سے گھوڑے کی گردن اپنے منہ میں لے رکھی تھی اور اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ یہ گھوڑا ایک سپاہی کے گھوڑے کے پیچھے بندھا ہوا تھا۔ سپاہی کا گھوڑا ڈر کر دوڑ پڑا، لیکن شیر نے اس کے ساتھ بندھے ہوئے گھوڑے کو بڑی مضبوطی سے دانتوں میں جکڑ رکھا تھا۔ شمشیر ابلک نے نہایت پھرتی سے اپنا گھوڑا پیچھے موڑا اور لگا دی۔ شمشیر ابلک نے سپاہی کے ہاتھ سے برچھی چھین لی اور شیر کے قریب سے گزرتے برچھی پوری طاقت سے ماری، جو شیر کی پیٹھ میں اتر گئی۔ گھوڑے کی گردن سے شیر کے دانت اکھڑ گئے اور شیر پیٹھ کے بل گرا۔ شمشیر ابلک نے آگے جا کر گھوڑا روکا اور پیچھے کو موڑا۔ شیر ایک ہی پرچھی کے وار سے نہیں مرا کرتا، زخمی ہو کر وہ آخری وار کیا کرتا ہے۔ شیر نے شمشیر ابلک کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس پر جھپٹنے کے لیے دوڑا، لیکن ایک سپاہی نے اپنے گھوڑے کو موڑ کر اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے شیر کو برچھی ماری جو اس کی گردن میں اتر گئی۔ ادھر سے شمشیر ابلک نے گھوڑے کو لگائی اور شیر کے قریب سے گزرتے اسے برچھی ماری۔ اس وقت شیر پہلو کے بل ہو گیا تھا۔ شمشیر ابلک کی برچھی اس کے پہلو میں داخل ہو گئی۔ شمشیر ابلک نے برچھی کھینچ لی اور آگے جا کر گھوڑا پھر موڑا، لیکن اتنے میں دوسرے سپاہیوں نے برچھیوں سے شیر کو بے بس کر دیا اور شیر اٹھ نہ سکا۔ جس گھوڑے پر شیر نے حملہ کیا تھا وہ زخمی بھی ہو گیا تھا اور خوفزدہ اتنا کہ بھاگنے کے لیے رسی چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابو جندل نے آ کر اس کی رسی کھول دی۔ گھوڑا اتنا ڈرا ہوا تھا کہ ایک طرف سرپٹ دوڑ پڑا۔ سب سے زیادہ خوفزدہ وہ لڑکیاں تھیں جو تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ ابو جندل انہیں کچھ اور آگے لے گیا اور ایسی جگہ جا کر روکا جہاں ایسا ہی ایک ٹیلا تھا اور ٹیلے کے اندر کسی نے کھدائی کر کے چوکور سا کمرہ بنا رکھا تھا۔ ابو جندل نے انہیں بتایا کہ اس علاقے میں سے کبھی کوئی مسافر نہیں گزرا، قافلوں کے راستے بہت دور تھے، ان علاقوں میں قافلوں کو لوٹنے والے ہی آیا کرتے تھے۔ وہ اس جگہ رک گئے اور کھانا کھانے لگے۔ سورج غروب ہو گیا اور شام کا دھندل کا رات کے اندھیرے میں تبدیل ہو گیا۔ تب انہوں نے مشعلیں جلا کر اس غار کے سامنے زمین میں گاڑ دی۔ یہ مشعلیں روشنی کے لیے نہیں بلکہ درندوں کو ڈرانے اور انہیں دور رکھنے کے لیے باہر گاڑی گئی تھی۔ رات وہاں گزار کر صبح وہ چل پڑے اور آدھا دن گزر جانے کے بعد ایک سیلابی ندی نے ان کا راستہ روک لیا۔ ابو جندل نے انہیں بتایا کہ وہ ایسے وقت یہاں پہنچے ہیں جب ندی میں سیلاب آیا ہوا ہے، ورنہ یہ ندی تو بڑی خوبصورت اور پیاری ہے۔ اس کا پانی شفاف اور کم گہرا ہوتا ہے، جس میں گھوڑے تو کیا آدمی بھی آسانی سے گزر جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر ابو جندل نے اپنا گھوڑا ندی میں ڈال دیا۔ یہ فوج کا گھوڑا تھا جو سیلاب سے لڑتا جھگڑتا پار چلا گیا۔ اس کے پیچھے باقی گھوڑوں نے بھی ندی پار کر لی۔ ندی اتنی گہری ہو گئی تھی کہ چند قدم گھوڑوں کو اس میں تیرنا پڑا تھا۔ پار جا کر شمشیر ابلک نے اپنا گھوڑا ابو جندل کے ساتھ کر لیا۔ شمشیر بھائی، ابو جندل نے کہا، مجھے ان جنگلوں میں گھومتے پھرتے اور ان میں سے راستہ بنانے کا اور پھر قافلے لوٹ کر انہی جنگلوں میں غائب ہو جانے کا اتنا زیادہ تجربہ ہے کہ میں ہوا میں خطرے کی بو سونگھ لیا کرتا ہوں۔ میں انہی جنگلوں میں سے نہ جانے کتنی بار گزرا ہوں،
ان خطروں سے میں ہمیشہ آگاہ رہا ہوں، لیکن یوں نہیں ہوا جیسے اب ہو رہا ہے۔ نہ کبھی کسی بدرو نے میرا راستہ روکا تھا، نہ کبھی شیر نے حملہ کیا تھا۔ میں یہاں ناگ بھی دیکھتا رہا ہوں اور شیر بھی اور بھیڑیے بھی، لیکن میں یہاں سے ہر بار زندہ گزر گیا ہوں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ سفر کی ابتدا ہی ایک بہت برے شگون سے ہوئی ہے۔ ایک شیر نے ہم پر حملہ کیا اور پھر معصوم سی ندی نے ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں واپس چلے جانا چاہیے اور ان خطروں میں بڑھتے ہی چلے جائیں؟ میں نے تمہیں پہلے بتایا ہے کہ میں پیشہ ور قزاق ہوں، ابو جندل نے کہا۔ پیشہ ور قزاقوں کے اپنے عقیدے اور اپنے وہم ہوتے ہیں۔ ہم پر جب خطرے منڈلاتے ہیں اور ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ خطرہ ہمیں دبوچ کر ہمیں ختم کر دیں گے، تو ہم ایک کنواری لڑکی کی جان کی قربانی دیا کرتے ہیں۔ لیکن یہاں میں ایسی قربانی نہیں دے سکتا۔ اگر یہ 2 لڑکیاں میرے بھائی کی بیٹیاں نہ ہوتیں تو میں ان میں سے ایک کی قربانی دے دیتا۔ میں اسے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ منزل تک پہنچ جاؤں اور ضرورت پڑے تو اپنی جان کی قربانی دے دوں۔ میں اس لیے خبردار کر رہا ہوں کہ ہر وقت چوکس اور چپنے رہنا، معلوم نہیں کس وقت کیا ہو جائے۔ اس جنگل کے حسن کو ہی نہ دیکھتے رہنا۔ صبح ابھی دھندلکی تھی جب یہ قافلہ جاگا اور بڑی تیزی سے سامان سمیٹ کر اور گھوڑوں پر زین ڈال کر چل پڑا۔ جوں جوں صبح کا اجالا نکلتا آ رہا تھا، زمین کے خد و خال بدلتے جا رہے تھے۔ درخت بہت کم ہو گئے تھے اور گھاس بھی کم ہوتی جا رہی تھی، اور تھوڑی ہی دور آگے زمین ایسی آ گئی جیسے نہ جانے کتنی مدت سے پانی کی بوند کو ترس رہی ہو۔ درخت تو کہیں کہیں نظر آتے تھے، اور یہ درخت بالکل خشک تھے، جن کی ٹہن تو تھے لیکن ٹہنیاں نہیں تھی۔ زمین کٹی پھٹی تھی۔ سورج سر پر آ گیا تو آگے یوں نظر آتا تھا جیسے زمین جل رہی ہو اور اس سے شعلے اٹھ رہے ہوں۔ ان میں سے آگے کچھ نظر نہیں آتا تھا کیونکہ یہ شفاف سے شعلے جھلمل کرتے تھے۔ ابو جندل نے انہیں بتایا کہ یہ ریگستانی علاقہ شام سے پہلے ختم ہو جائے گا اور کچھ ہی دور آگے ایک نخلستان آئے گا، یہاں رک کر کھانا کھائیں گے اور تھوڑا سا آرام کر کے آگے چل جائیں گے۔ سورج جب مغرب کی طرف چلا گیا تو دور سے کھجور کے درخت نظر آنے لگے۔ گھوڑے پیاس سے بے چین ہوئے جا رہے تھے۔ آخر نخلستان آ ہی گیا۔ وہاں پانی کا چھوٹا سا تالاب تھا اور کھجور کے درختوں کی اتنی افراد کے سایہ ہی سایہ تھا۔ قافلے نے کھانا کھایا، پانی پیا اور تھوڑا سا آرام کر لیا۔ گھوڑے پانی پی چکے تو یہ لوگ اٹھے اور گھوڑوں پر سوار ہو کر چل پڑے۔ گھوڑے تو تھکے ہوئے لگتے ہی تھے، لیکن ان کے سواروں کے چہروں سے پتہ چلتا تھا کہ خزانے کا لالچ نہ ہوتا تو وہ وہیں تھکن سے گر پڑتے اور گہری نیند سو جاتے۔ ان کے جسم تو جیسے ٹوٹ پھوٹ گئے تھے۔ زیادہ بری حالت لڑکیوں کی تھی۔ 2-2.5 میل دور ہرے بھرے درخت نظر آنے لگے تھے۔ ابو جندل آگے آگے جا رہا تھا۔ اس نے اچانک لگام کھینچ کر گھوڑا روک لیا اور ایک ہاتھ بلند کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ سب رک جائیں۔ وہ گھوڑے سے کود کر اترا اور چند قدم آگے جا کر زمین پر جھک گیا۔ شمشیر ابلک بھی گھوڑے سے اترا اور اس تک پہنچا۔ دیکھو شمشیر، ابو جندل نے زمین کی طرف اشارہ کر کے کہا، کیا تم کہہ رہے ہو کہ یہ گھوڑوں کے نشان نہیں؟ ہاں ابو جندل، شمشیر ابلک نے کہا، یہ بلا شبہ گھوڑوں کے نشان ہیں، اور یہ نشان پرانے نہیں، تازہ لگتے ہیں۔ ابو جندل اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس طرف کچھ دور تک چلا گیا جدھر سے یہ گیوڑ کے پاؤں کے نشانات آ رہے تھے۔ کھروں کے نشان صاف دکھائی دے رہے تھے کہ گھوڑے کدھر سے آئے اور کدھر گئے ہیں۔ ابو جندل رک گیا۔ شمشیر ابلک بھی گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے پیچھے چلا گیا تھا۔ ادھر سے عام لوگ نہیں گزرا کرتے۔ ابو جندل نے کہا، ادھر کسی فوج کے گیوڑ سوار نہیں آ سکتے۔ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا کہ وہ پھر ہرے بھرے خطے میں داخل ہو گئے۔ ابو جندل اور شمشیر ابلک راستے میں زمین کو دیکھتے آئے تھے کہ قدموں کے اور نشان بھی ملیں گے، لیکن وہ دوسری طرف چلے گئے تھے۔ انہوں نے اس سرسبز جگہ پر رات کو پڑاؤ کیا۔ زمین خشک تھی اور گھاس بڑی ملائم اور نرم تھی۔ ابو جندل نے سپاہیوں سے کہا کہ وہ چاروں رات کو اس طرح پہرا دیں کہ ایک آدمی پہرے پر کھڑے رہے اور دوسرے باری باری پہرا دیں۔
اس نے یہ بھی کہا کہ جو بھی پہرے پر کھڑے ہو اس کے پاس کمان اور ترکش ضرور ہونے چاہیے۔ ابو جندل خطرہ محسوس کر رہا تھا جس کی نشاندہی گھوڑوں کے ان قدموں کے نشانوں نے کی تھی جو اس نے دیکھے تھے۔ کھانے کے بعد وہ کچھ دیر باتیں کرتے رہے اور جب سونے لگے تو ایک سپاہی پہرے پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک جگہ کھڑا ہی نہیں رہنا تھا، انہوں نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا تھا جہاں آمنے سامنے دو ہری بھری ٹھیکریاں تھیں اور ایک ٹیکری آگے تھی۔ پہلے والے سپاہی کو بتایا گیا تھا کہ وہ اپنے پہرے کے دوران ان ٹیکریوں کے پیچھے بھی جائے اور اوپر جا کر بھی دیکھے اور پوری طرح بیدار رہے۔ چاروں سپاہیوں نے باری باری رات بھر گھوم پھر کر پہرا دیا اور صبح کا اجالا آہستہ آہستہ نکلنے لگا۔ آخری سپاہی جو پہرے پر تھا وہ اب ایک ٹیکری کے پیچھے تھا۔ اسے غالباً معلوم تھا کہ اس کے ساتھی دیر سے جاگیں گے، اس لیے اس نے پہرے پر ہی رہنا بہتر سمجھا۔ اسے ٹیکری کے اس طرف جدھر اس کے ساتھی سوئے ہوئے تھے کچھ آوازیں اور آہٹے سی سنائی دیں۔ وہ سمجھا کہ اس کے ساتھی جاگ اٹھے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ٹیکری کے سرے پر آیا۔ جہاں ٹیکری ختم ہوتی تھی وہاں دو چوڑے تنوں والے درخت تھے۔ اس نے جب اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی اور ہی منظر نظر آیا۔ 8 آدمی تھے جنہوں نے منہ اور سر سیاہ پگڑیوں میں لپیٹ رکھے تھے۔ انہوں نے لمبے چوغے پہن رکھے تھے جو ان کے گھٹنوں تک گئے ہوئے تھے۔ 8 گھوڑے کچھ دور کھڑے گھاس کھا رہے تھے۔ 2 آدمیوں نے دونوں لڑکیوں کو پکڑ رکھا تھا اور باقی آدمیوں نے تلواریں ہاتھوں میں لے رکھی تھی اور ہر ایک نے تلوار کی نوک ایک آدمی کی شارگ پر رکھی ہوئی تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ کوئی ڈاکو تھے جنہوں نے اس قافلے کو نیند میں دبوچ لیا تھا اور انہیں ہتھیار اٹھانے کی مہلت نہیں دی تھی۔ وہ لڑکیوں کو لے جانا چاہتے تھے جس میں کوئی شک ہی نہیں تھا۔ وہ ابو جندل اور شمشیر ابلک سے کچھ پوچھ رہے تھے۔ لڑکیاں ان دونوں آدمیوں کی گرفت میں تڑپ رہی تھیں۔ پہرے والے سپاہی نے اپنے کمان میں ایک تیر ڈالا۔ اس نے تیر کھینچ کر جو چھوڑا تو وہ ایک آدمی کی گردن میں اتر گیا۔ اس آدمی نے ایک لڑکی کو پکڑ رکھا تھا۔ اس نے فوراً لڑکی کو چھوڑا اور اپنی گردن پر دونوں ہاتھ رکھے۔ سپاہی نے بڑی تیزی سے کمان میں دوسرا تیر ڈالا اور جس آدمی نے دوسری لڑکی کو پکڑا ہوا تھا اس کو نشانے میں لے کر تیر چھوڑ دیا۔ تیر اپنے شکار کے گال کے ایک طرف لگا اور دوسری طرف باہر ہو گیا۔ اس نے بھی لڑکی کو چھوڑا اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے۔ سپاہی نے اسی تیزی سے تیسرا اور چوتھا تیر چلایا اور اس کا ایک تیر بھی خالی نہ گیا۔ یہ ڈاکو حیران ہو گئے، انہیں یہ تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ تیر کس طرف سے آ رہے۔ ان کی ہڑبوں سے قافلے والوں کو ہتھیار اٹھانے کا موقع مل گیا۔ ادھر سے جو تیر اندازی کر رہا تھا اس نے 5 آدمیوں کو مار لیا۔ 3 ڈاکو بچ گئے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ابو جندل، شمشیر ابلک اور باقی 3 سپاہیوں نے تلوار اور برچھیاں اٹھا لی ہیں تو وہ تینوں بہت تیزی سے دوڑ پڑے۔ ان کا تعاقب کیا گیا لیکن وہ کود کر گھوڑوں پر سوار ہوئے اور آڑ لگا دی۔ گھوڑے ہوا سے باتیں کرنے لگے۔ اس طرح ڈاکو اپنے 5 ساتھیوں کی لاشیں اور 5 گھوڑے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ میرے دوستو، ابو جندل نے کہا، ہم اپنی منزل کے قریب پہنچ گئے ہیں لیکن معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اور بھی ہماری منزل کے قریب آ گیا ہے۔ میں بتا نہیں سکتا کہ اب کیا ہوگا لیکن ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں، البتہ پوری طرح ہوشیار اور بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہر وقت ہتھیار پاس ہونا چاہیے اور ایک ہاتھ اپنے ہتھیار پر رکھو گے تو خطرے کی صورت میں بچ سکو گے۔ اور تم دونوں لڑکیاں سن لو، تم کسی سلطان کے حرم کی لڑکیاں نہیں ہو جن کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنے آقا کو خوش رکھیں۔ تم اچھی طرح جانتی ہو اگر کوئی خطرہ یا پڑا تو مردوں کی طرح لڑنا ہے، عورتوں کی طرح ڈرنا نہیں۔ یہ تو ہم نیند میں پکڑی گئی تھیں، ایک لڑکی نے کہا۔ ابو جندل نے انہیں کہا کہ فوراً کوچ کرو تاکہ ہم شام سے پہلے منزل پر پہنچ جائیں۔ سورج غروب ہونے میں ابھی 2-2.5 گھنٹے باقی تھے جب وہ اس خطے میں پہنچ گئے جو ان کی منزل تھی۔ وہ بھی بے آب و گیا خطہ تھا، وہ ویسا ہی تھا۔ سیلوں والی گہری سلیٹی رنگ کی چٹانیں تھیں، وہاں گھاس کی ایک پتی بھی نظر نہیں آتی تھی۔
यूं लगता था जैसे इन चट्टानों और पहाड़ियों से आग की तरह सूरज की तच खारिज हो रही हो। हवा बहुत ही तेज चल रही थी, जो तेज ही होती चली जा रही थी। अब जरा होशियार रहना शमशीर अबलुक, अबू जंदल ने कहा। हमें दाएं बाएं घूम फिर कर और अच्छी तरह देखभाल करके अंदर जाना चाहिए था, लेकिन इतना वक्त नहीं, रात आ गई तो मशलों के बावजूद हमारा काम मुश्किल हो जाएगा। मैं तुम सबको सीधा अंदर ले जा रहा हूं, अब जो होता है होता रहे, मुकाबला करेंगे। बात जरा साफ करो अबू जंदल, शमशीर अबलुक ने कहा। वो खतरा कैसा है जो तुम महसूस कर रहे हो? मुझे अल्फाज में बता दो ताकि मैं इसके मुताबिक खुद भी तैयार रहूं और अपने इन सिपाही को भी तैयार रखूं। आसमान से कोई आफत नहीं गिरेगी, अबू जंदल ने कहा। ये खतरा इंसानों का ही होगा। वो जो 3 आदमी जिंदा निकल गए थे वो कहीं दूर नहीं चले गए, यही कहीं होंगे और वो यहां आ सकते हैं। आने दो, शमशीर अबलुक ने कहा। आने दो उन्हें, अब हम सोए हुए नहीं होंगे। चुल्लू आगे। अबू जंदल आगे आगे था। वो चट्टानों की भूल भलियों में दाखिल हो गया, बाकी सब पीछे एक कतार में जा रहे थे। आखिर जगह ऐसी आ गई कि दाएं तरफ ऊंची पहाड़ी थी और उसके दामन में जरा हटकर लंबी चट्टान थी। अबू जंदल घोड़े से उतरा और सबको उतरने के लिए कहा, और ये भी कि घोड़े यहीं छोड़ दें। आगे देखा कि ये रास्ता इस तरह नीचे को चला गया था जिस तरह किसी की इमारत के तहखाने में सीढ़ियां उतरती हैं। अबू जंदल ने सिपाहियों से कहा कि वो मशलें जलाकर नीचे आ जाएं। वो शमशीर अबलुक और लड़कियां नीचे उतर गई और सिपाहियों ने मशलें जलाई और उनके पीछे पीछे नीचे चले गए। गार की छत से चट्टानों के लंबूतरे और अजीबोगरीब टुकड़े लटक रहे थे। जो ही मशलें अंदर दाखिल हुई, बड़ी ही जोर से ऐसी आवाज आई जैसे तूफान आ गया हो, और उसके साथ चिड़चिड़ की आवाजें आईं जो एक शोरगुल की तरह बुलंद होती चली गईं। ये चिमगादड़ थे जो गार के अंदर से उड़कर बाहर निकल गए थे। ये सैकड़ों की तादाद में थे। अबू जंदल ने बुलंद आवाज से अपने साथियों से कहा कि ये चिमगादड़ हैं, उनसे डरे नहीं। मशलों की रोशनी में एक तरफ एक और गार का दहाना सा नजर आया। अबू जंदल इसमें दाखिल हो गया। ये दहाना तो इतना कुशादा नहीं था, लेकिन अंदर जाकर देखा गार खासा कुशादा होता चला जा रहा था। मशलों की रोशनी खासी ज्यादा थी और अंदर कंकरियां भी नजर आ रही थीं। आगे एक और दहाना नजर आया। अबू जंदल इसमें दाखिल हो गया और अब ये लोग एक और गार में चले गए थे। अबू जंदल ने कहा कि मशलें आगे ले आओ। मशलें आगे गए तो सब ने देखा कि वहां 3 बक्स रखे हुए थे जो लकड़ी के बने हुए थे और उन पर लोहे की मजबूत पत्तरियां चढ़ी हुई थीं। ये लो शमशीर भाई, अबू जंदल ने कहा। ये है मेरे बाप की और मेरी कमाई खजाना, अब सिर्फ मेरा नहीं हम सब का है। इसने सिपाहियों से कहा, मशले लड़कियों को दे दें और ये बक्स उठाएं। सिपाही आगे बढ़कर एक बक्स को उठाने लगे तो शमशीर अबलुक ने कान खड़े कर लिए और अबू जंदल से कहा कि उसे बाहर कदमों की आहट सुनाई दी है। अबू जंदल ने इसे कहा कि इसके कान बज रहे हैं यहां और कोई नहीं आ सकता। अबू जंदल अभी ये बात कह ही रहा था कि गार में आवाज आई, इन संदूकों से पीछे हट जाओ। सब ने चौंक कर उधर देखा। एक आदमी जिसने मुंह और चेहरा काले रंग की पगड़ी में लपेट रखा था, हाथ में तलवार लिए खड़ा था। सब ने तलवारें निकाल ले। देखते ही देखते गार में 10-12 आदमी आ गए। इन सब के सर और चेहरे काली पगड़ियों में लिपटे हुए थे। सब के हाथों में तलवारें थीं। सब पीछे खड़े रहो दोस्तों। अबू जंदल ने आगे बढ़कर उन डाकुओं से कहा, तुम जिंदा उन संदूकों तक नहीं पहुंच सकोगे और जब तक हम जिंदा हैं इन संदूकों को हाथ तक नहीं लगा सकोगे। अबू जंदल, काली पगड़ी वाले एक आदमी ने कहा, तुम भी हम में से हो और हम तुम्हें जानते हैं। हम नहीं चाहते कि तुम हमारे हाथों मरो। ये संदूक और 2 लड़कियां यहीं छोड़ जाओ और खुद को और अपने साथियों को जिंदा ले जा। वो ये तुम हो दुजना? अबू जंदल ने इस आदमी को पहचानते हुए कहा, मेरा ख्याल था कि तुम सब मारे गए हो। इन संदूकों में जो कुछ है आओ बराबर बांट लेते हैं। ये माल इसका है जिसके पास ताकत है।
کالی پگڑی والے نے کہا، ہم تمہیں باتوں کا وقت نہیں دیں گے، ہم سارا مال لے جانے آئے ہیں۔ ابو جندل نے شمشیر ابلک کو اشارہ کیا اور اس کے ساتھی ان دونوں نے اور چاروں سپاہیوں نے اور لڑکیوں نے بھی ڈاکوؤں پر حملہ کر دیا۔ ڈاکو تیار تھے، وہ تو لڑنے اور مرنے کے لیے آئے تھے۔ پھر اس غار میں تلوار ٹکرانے کی آوازیں آتی رہیں، زخمی گرتے رہے، خون بہتا رہا، مشالیں زمین پر پڑی جل رہی تھیں۔ 2-3 زخمی جلتی مشولوہے پر گرے اور ان کے کپڑوں کو آگ لگ گئی۔ وہ اٹھ کر دائیں بائیں دوڑے اور آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن ناکام رہے۔ وہ پہلے ہی زخمی تھے، پھر کپڑے جل کر ان کے جسموں کو جلانے لگے تو وہ جلدی ہی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اندر آگ کے شعلے تھے اور غار دھوئیں سے بھر گیا تھا۔ کچھ تو تلواروں کے زخموں سے مر گئے اور جو زخموں سے نہ مرے انہیں مشولوہے کی آگ نے مار ڈالا، اور تھوڑی دیر بعد غار میں صرف شعلوں کی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ قافلوں سے لوٹا ہوا خزانہ موت کے ہاتھ آیا۔